جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیلیسی کیا ہوتی ہے۔ فیلیسی آپ کا فلاو ہوتا ہے یا آپ کا ایرر ہوتا ہے جو آپ آرگومنٹ بنانے میں کرتے ہیں۔ تو اس کی مزید ہم ٹائپس پڑھ لیں گے آج، جو کہ ایک ہے کوانٹیٹیو لاجک اور دوسری ہے ایکسیڈنٹ فیلیسی۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیلیسی ہوتی کیا ہے۔ فیلیسی ایک اللاجیکل سٹیپ ہے جو بھی آپ آرگومنٹ بنانے میں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اکیڈمک رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو آرگومنٹ بنانا ہوتا ہے۔ تو آرگومنٹ یا تو آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے یا پھر آپ کا کلیم ہوتا ہے، اور اس آرگومنٹ یا کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس کی ایزمپشن بتاتے ہیں یا اس کی ریزنز بتاتے ہیں کہ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو اس کی ایزمپشنز کیا ہیں، کی ریزنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے فیلیسیز آف کوانٹیٹیو لاجک۔ اس میں ہم کچھ گرامیٹیکل سٹرکچر آف دی پروپوزیشن کا ایشو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آرگومنٹس میں فلا کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہم اس کوانٹیٹیو لاجک میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ یا تو آل یوز کرتے ہیں یا پھر سم یوز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، آل فلاسفرز آر وائز، تو یہ ہم نے ایک آرگومنٹ کر دیا۔ تو اس آرگومنٹ کا اگر کوئی کاؤنٹر ایگزامپل بن جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سٹیٹمنٹ میں کچھ فلا ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ میں کیا فلا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ آل فلاسفرز آر وائز، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم اس کو کیسے میئر کریں گے کہ کوئی فلاسفر وائز ہے یا کوئی فلاسفر وائز نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کا آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ آ جائے یا کاؤنٹر ایگزامپل آ جائے تو اس کو آپ کوانٹیٹیو لاجک فیلیسی کہیں گے۔ تو آل والی ایگزامپل تو ہم نے دیکھ لی، اب ہمارے پاس آ جاتی ہے سم والی ایگزامپل۔ وہ ہمارے پاس آل والا کوانٹیفائر تھا، اب ہم نے سم والا کوانٹیفائر یوز کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی فلا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اسی ایگزامپل میں ہم نے آل کو ہٹا کے سم فلاسفرز آر وائز کر دیا۔ تو اس سٹیٹمنٹ میں بھی آپ کو بہت ساری کاؤنٹر ایگزامپلز مل جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی سٹیٹمنٹ میں ایرر آ جائے گا اور آپ نے جو فیکٹ بتایا ہے آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ سم فلاسفر آر وائز، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کچھ فلاسفر وائز نہیں ہیں، لیکن آپ فلا کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کوانٹیفائی نہیں کر سک رہے، ان کو میئر نہیں کر سک رہے کہ کتنے فلاسفرز وائز ہیں یا کتنے فلاسفر وائز نہیں ہیں۔ تو اس کی بھی آپ کے پاس ایک کاؤنٹر ایگزامپل بن جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے فلاسفر وائز ہیں اور کتنے فلاسفر وائز نہیں ہیں۔ تو یہ بھی آپ کوانٹیٹیو لاجک فیلیسی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ورڈ آل یا ورڈ سم یوز کر لیتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، all conservatives are republicans therefore all republicans are conservatives۔ ہم نے کہہ دیا کہ سب کنزرویٹیوز ہیں وہ ریپبلکنز ہوتے ہیں، اور ہم نے کنکلوژن یہ کر دیا کہ all republicans are conservatives۔ اب ہم اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح سے ہم ان ریپبلکنز کو میئر کریں کہ وہ کنزرویٹیو ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ ریپبلکنز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر ہم کوانٹیفائی نہیں کر رہے یا ہم ان کو میئر نہیں کر سک رہے تو یہ ہماری کوانٹیٹیو لاجک فیلیسی ہوگی۔ اسی طرح آل لبرلز آر ڈیموکریٹس دیئرفور آل ڈیموکریٹس آر لبرلز، تو اس کی بھی ہمارے پاس ایک کاؤنٹر ایگزامپل آ جاتی ہے کہ کون سے ڈیموکریٹس لبرل ہیں یا کون سے ڈیموکریٹس لبرل نہیں ہیں۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ بھی آپ کی کوانٹیٹیو لاجک فیلیسی ہو جائے گی۔ دوسری آپ کے پاس آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ فیلیسی۔ اس میں آپ ریزننگ ایرر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو ریزن ہوتی ہے وہ آپ کے آرگومنٹ کو ویک کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں آپ ایک ہی رول سب پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جنرل رول آپ سب سچویشن پہ، سب پرابلمس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ فیلیسی۔ اس کو ہم انفارمل فیلیسی بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم فیلیسی آف جنرل رول بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی رول کو سب سچویشن پہ یا سب پرابلمس پہ اپلائی کر رہے ہیں، یا اس کو ہم سویپنگ جنرلائزیشن کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے رول کو یا اپنی بات کو ایک ہی رول کے مطابق سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایکسیڈنٹ فیلیسی ہو جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ فیلیسی کب اکر ہوتی ہے؟ جب آپ ایک ہی جنرل رول تمام کیسز پہ اپلائی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ رول ان کیسز پہ یا ان سچویشن پہ اپلیکیبل
نہیں ہوتا. اور یہ فیلیسی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب آپ کیئرلیس ہو جاتے ہیں اور آپ سملر ٹائپ آف سچویشن پہ آپ ایک ہی رول کو جب جنرلائز کر دیں گے تو آپ ایکسیڈنٹ فیلیسی کر رہے ہوں گے. تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہیومن بینگز ہیو دی ایبلٹی ٹو ہیئر ساؤنڈس دیئر فور آل پیپل آر کیپیبل آف ہیئرنگ ساؤنڈس. جو ہیومن بینگ ہیں وہ ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں، وہ ان میں ایبلٹی ہوتی ہے. اور ہم نے کنکلوڈ کیا کر دیا کہ جو سارے لوگ ہیں وہ ساؤنڈ کو سننے کے کیپیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر بندہ ساؤنڈ کو سن سکتا ہے. تو یہ ہم نے ایک فیلیسی کر دی. فیلیسی کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک ہی رول کو سب پہ اپلائی کر دیا ہے، اور ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا ہے کہ کوئی شخص ہیئرنگ ڈسیبلٹی بھی رکھتا ہے. تو اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے اور ہم نے ایک ہی رول کو سب انسانوں پہ جنرلائز کر دیا ہے. تو یہ ہماری بات غلط ہوگی. ہم ایک ہی رول کو ہر انسان، ہر سچویشن یا ہر پرابلم پر جنرلائز نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی بلیو ون شوڈ نیور ڈیلیبریٹلی ہرٹ این ادر پرسن، دیٹس وائی آئی کین نیور بی اے سرجن. مجھے یقین ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، تو اسی لیے میں سرجن نہیں بنا. تو یہ بھی ہم ایک ہی رول کو جنرلائز کر رہے ہیں. ہم اس بات کو اگنور کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی سرجری کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کو بینیفٹ کیا ہوگا. اگر ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں تو اس کے بھلے کے لیے ہرٹ کر رہے ہیں، اس کے بینیفٹ کے لیے ہرٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ہم ایکسیڈنٹ فیلیسی کہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی رول کو سملر سچویشن پر ڈال رہے ہوتے ہیں، یا سملر سچویشن کی بیسس پہ ہم ایک ہی رول کو جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط چیز ہے. اس طرح کر کے ہم اپنی آرگومنٹس کو یا اپنی ریزننگ کو غلط بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی فیلیسی نہیں کرنی چاہیے.